اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں کہ بینک میں زکوٰۃ کیسے لگتی ہے، اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، کب کب زکوٰۃ لگتی ہے، کتنے پیسوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے، بینک زکوٰۃ کیوں کاٹتا ہے، کب کاٹتا ہے، بینک زکوٰۃ کو کاٹنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے، اس طرح کے سارے کویسچن کا جواب اس کے اندر ہوگا کہ کس کس اکاؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، کس کس چیز کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، تو بینک کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل میں نے ایک ڈفرینس بتایا تھا آپ کو ایک ویڈیو میں کہ ڈفرینس بٹوین کرنٹ اکاؤنٹ اینڈ سیونگ اکاؤنٹ، تو اس ویڈیو کے تناظر میں اگر دیکھیں تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ سیکنڈ چیز یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بھی ایسا پروڈکٹ جس سے بینک آپ کو پروفٹ دے رہا ہے، بھلے وہ کفالہ ہے، وہ ٹرم ڈپازٹ ہے، وہ امیم ہے، المیزان انویسٹمنٹ ہے، یا آپ کا بچت اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، آسان سیونگ اکاؤنٹ ہے، وٹس ایور، ایک کرائٹیریا ہے کہ جس کے اوپر بینک آپ کو پروفٹ دے رہا ہے اس اکاؤنٹ کے اوپر بینک آپ سے زکوٰۃ کاٹتا ہے۔ اچھا، یہ بینک کی کوئی وہ نہیں ہوتا، ثواب دید نہیں ہوتی، یہ بینک کے اوپر اوبلیگیشن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے، اور ہمارے جو ہمارا بیت المال ہے، جو ہماری زکوٰۃ کمیٹیاں ہیں ان کی طرف سے یہ انہوں نے اسٹیٹ بینک میں انسٹرکشن دلوائی ہوئی ہیں سارے بینکوں کو کہ وہ جو زکوٰۃ ہے وہ کلیکٹ کر کے پاکستان بیت المال میں جمع کروائیں۔ اس کو زکوٰۃ کاٹنے کے لیے بینک کیا کرتا ہے کہ جو یکم شعبان ہوتا ہے، یکم رمضان، اس ڈیٹ کو آ کے زکوٰۃ جتنے بھی پیسے جتنے سیونگ اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں نصاب کے مطابق وہاں سے پیسے 2.5% کے حساب سے پیسے کٹ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کا نصاب کیا ہوتا ہے کہ نصاب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے پورے پاکستان میں ایک نصاب ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ اس سال کا نصاب ہوگا جو جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ جو پچھلے سال کا نصاب تھا وہ تقریباً 46,000 روپے تھا۔ اب جو 46,000 یا اس سے پلس جتنے بھی اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ پڑے ہوں گے یکم رمضان میں، تو وہ ان سب کے اوپر زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اور زکوٰۃ کتنی کٹے گی؟ سپوز 1 لاکھ روپے پڑا ہے تو 1 لاکھ پہ 2.5%، 2,500 روپے اس کا 1 لاکھ کے اوپر سے کٹ جائے گا ایز اے زکوٰۃ۔ اب جتنے بھی آپ کے سیونگ اکاؤنٹ ہیں، ٹی ڈی آر ہیں، جو بھی ہیں، جتنی سیونگ پڑی ہیں، جہاں پڑی ہیں، تو ان سب کے اوپر یہ 2,500 روپے پر لاکھ کے حساب سے 2.5% سے کٹ جائے گا نصاب میں۔ اب دوسرا آپشن آتا ہے کہ جی اس زکوٰۃ کاٹنے جو کیا کمپلسری ہوتا ہے؟ جی بالکل کمپلسری ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا کویسچن ہے کہ کیا اس کو روکا بھی جا سکتا ہے؟ بالکل اس کو روکا جا سکتا ہے۔ بینک کو آپ انسٹرکشن دے سکتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ آپ نہ کاٹیں اور ہم اپنی زکوٰۃ خود دیں گے۔ اب اس کے لیے بھی بینک نے ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے کہ آپ اسپیسیفک ٹائم فریم کے اوپر آ کے ایک ٹرانزیکشن کی انسٹرکشن دے دیں گے تو ہم زکوٰۃ نہیں کاٹیں گے، ادروائز ہم زکوٰۃ کاٹ لیں گے۔ اس ٹائم فریم کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا شعبان کا مہینہ ہے، اسلامی مہینہ جو شعبان ہے، جب اس کا چاند نظر آتا ہے اس دن تک جتنے بھی بیزان بینک میں آپ نے اپنی وہ لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ جی ہماری زکوٰۃ نہ کاٹیں، جو یکم شعبان تک جس نے لکھ کے دے دیا تو اس کا زکوٰۃ نہیں کٹے گی، اور جو اس کے بعد جمع کروائے گا اس کا فارم اس سے نہیں لیا جائے گا اور وہ زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اچھا، یہ یکم شعبان تک، یکم رمضان سے آنورڈ یکم شعبان تک پورا سال، یکم شعبان رمضان سے لے کے پورا سال گھما کے آپ جب لے آئیں اس کو یکم شعبان تک کسی بھی ڈیٹ میں آ کے آپ اپنا CZ50 فارم جو ہوتا ہے، زکوٰۃ فارم ہوتا ہے، یہ آپ جمع کروا سکتے ہیں، یہ آپ اس میں جمع کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے جو وہ فارم ہے یکم شعبان کے بعد جمع کروانا ہے تو آپ سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، مطلب 1 مہینہ آپ کوئی بھی زکوٰۃ فارم جو ہے وہ جمع نہیں کروا سکتے، انسٹرکشن نہیں جاتے۔ اب اس فارم کو جمع کروانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس فارم کو جمع کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک 50 روپے والا اسٹامپ پیپر لیتے ہیں، اس کے اوپر ایک فارمیٹ پڑا ہوتا ہے، کسی بھی عرضی نویس کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس فارمیٹ پڑا ہوگا، یا جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے ان بینک والوں کو کہیں گے تو وہ بھی آپ کو ایک فارمیٹ پرووائڈ کر دیں گے۔ اس فارمیٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس 50 روپے والے اسٹامپ پیپر جو آپ نے ایشو کروایا ہے آپ کے نام پہ، تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس فارم سے پرنٹ کروا کے اپنے سائن کر کے بینک میں جمع کروا دینا ہے یکم شعبان سے پہلے تو آپ کی زکوٰۃ ایگزیمپشن مارک ہو جائے گی۔ اگر آپ اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں یکم شعبان کے بعد، یا تو آپ نے سیونگ اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں تو آپ نے سیم ڈے ہی آپ زکوٰۃ فارم دے سکتے ہیں۔
پرانا اکاؤنٹ جو یکم شبان سے پہلے کا اوپن ہوا ہے اس میں یکم شبان کے بعد آپ زکوٰۃ ایگزمپشن فارم نہیں دے سکتے، جبکہ جو زکوٰۃ ایگزمپشن فارم آپ کا جو یکم شبان کے بعد میں کھل رہا ہے، یکم شبان سے یکم رمضان کے درمیان جو کھل رہا ہے، اس کے اوپر آپ سیم ڈے میں اپنا زکوٰۃ ایگزمپشن فارم ساتھ میں اکاؤنٹ اوپننگ کے ساتھ دے کے اپنی زکوٰۃ ایگزمپٹ کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ اس کا جو زکوٰۃ کا فارم ہے CZ50 فارم ہے، اس CZ50 فارم کے اوپر وہ ایک انڈرٹیکنگ سی لکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنے سائن کرنے ہوتے ہیں اور یہ دینا ہوتا ہے کہ میری زکوٰۃ نہ کٹے جائے، میں اپنی زکوٰۃ خود پرووائڈ کروں گا۔ اور بینک والے موسٹلی آپ کو کالز بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کی زکوٰۃ کٹ جائے گی، آپ مہربانی کر کے اپنا زکوٰۃ ایگزمپشن فارم دے دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زکوٰۃ کٹے تو پھر ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، بینک آپ کی زکوٰۃ کاٹ لے گا۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ آپ کی ہے یہ کفالہ اکاؤنٹ پہ بھی لگتی ہے، TDR پہ بھی لگتی ہے، MIM پہ بھی لگتی ہے اور آسان اکاؤنٹ پہ بھی آپ کی زکوٰۃ لگتی ہے، اور یہ آپ نے اس کو ایگزمپشن مارک کروانی ہے، ادروائز آپ کی زکوٰۃ کٹ جائے گی اور ایز پر نصاب کٹے گی۔ یکم رمضان کو بینک کی چھٹی ہوتی ہے اور اس دن یہ صرف زکوٰۃ کٹتی ہے، آپ یکم رمضان کو پیسے ودرا نہیں کر سکتے۔ یکم رمضان سے پہلے اگر آپ پیسے ودرا کرانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، مطلب سپوز 45,000 سے کم رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ نہ لگے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں، جبکہ یکم رمضان والے دن جو ہے اس دن آپ اپنے پیسے ودرا نہیں کر سکتے، وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں بلاک ہو جائیں گے اور اس دن آپ کو زکوٰۃ کٹ جائے گی، اور جب زکوٰۃ کٹ جاتی ہے تو وہ ریورس نہیں ہو سکتی، آپ اس کا پیسے جتنے بھی کٹے ہوں گے وہ ریورس نہیں ہوں گے، وہ زکوٰۃ پاکستان بیت المال کو جمع ہو جائیں گے۔ اگر اس کے بارے میں مزید کوئی کلیریفیکیشن کچھ ڈیٹیل چاہیے ہو تو مجھے بالکل کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔